والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ رب رحمان کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ اسی وقار سامعین حضرات، بلا شبہ جمعہ کا دن بھی قبولیت کا دن ہے، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اور بالخصوص جب بارش ہو رہی ہو، یعنی تین بشارتیں جمع ہو چکی ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ ایک تو میں مسافر ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے، پھر بارش ہو رہی، اور آپ ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ظاہری اور باطنی سارے فتنوں سے محفوظ کر کے اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ جن کے پاس بیٹے نہیں، اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرمائے۔ جن کے پاس بیٹیاں نہیں، اللہ پاک ان کو نیک نصیب والی بیٹیاں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ کرتے ہوئے بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک دعا رہ گئی ہے، وہ میں بڑے اہتمام سے کرتا ہوں۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہ کرے، اپنی رحمت میں رکھے، اپنی خیر میں رکھے، اپنی اطاعت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بخشش میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ دین کی بات جہاں سے بھی شروع کی جائے، اور جہاں بھی شروع کی جائے، اور جتنی بھی شروع کی جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی بندہ کان لگا کر دل کی حضوری اور پورے اہتمام کے ساتھ دین کی بات کہیں سے بھی سنے پڑھے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہمارے دین کی ایسی باتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے اور ذہن بنا لے کہ میں نے یہ اصول نہیں چھوڑنا، تو بندے کی جو زندگی کی طریق راتیں ہیں نا جی، وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ آخر تو روشن ہوتی ہے، بندے کی دنیا بھی چمک اڑتی ہے۔ تو میں نے انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے بس ایک بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ اگر آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور بڑی ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس لینا چاہتے ہیں، اور دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہیں، تو جو اصول میں آج آپ کے گوش گزار کروں گا آپ اس پہ پوری توجہ سے غور فرمائیں۔ اسی موضوع سے آپ کو یہ بھی بات سمجھ آئی جائے گی کہ یہ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے، جب تک یہ بگاڑ ختم نہیں ہوتا تب تک زندگیاں مبارک اور خوشحال نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے میں بڑی تمہید اور ترتیب کے ساتھ اس بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہریالی ہے اور حسین ہے یہ کائنات، اور بڑی خوشگوار ہے۔ پھل ہیں، پھول ہیں، بلبل ہے، اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے اسلام آباد مری کا، یہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑا سرسبز و شاداب ہے۔
تو اب نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ کتنا حسین ہے، کتنا خوشگوار ہے، پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو ایک ترتیب کے ساتھ چلایا ہوا ہے، اور یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ وہ کو اپنی مرضی کریں یا اپنی کو روٹین میں خرابی کریں۔ مثال کے طور پہ یہ جو سورج ہے یہ بھی اپنی مقررہ راہوں پہ چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی بھی جو منزلیں ہیں وہ طے کی۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ ایسے نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند سے آگے نکل جائے یا رات وہ دن سے پہلے آ جائے، سب اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، تکوینی امور ہے، ان میں وہ پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو مرتب کیا ہے، چلایا ہے، جس مدار پہ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، دیکھیں یہ غالباً 70% ہے سمندر اور شاید 30% خشکی ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے گاڑے ہیں یہ پہاڑ۔ یعنی میں نے آپ کو بتانا یہ ہے، یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کائنات بنایا، اور جتنی مخلوقات ہیں اس نظام کی پابند ہیں، وہ اپنی من مانی مرضی نہیں کر سکتی، اس لیے کائنات میں حسن ہے۔ اچھا یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سارا دین ہی سمجھ آ گیا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بنایا اور ہمیں بھی اللہ نے ایک نظام دیا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ساتھ اختیار دے دیا۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دل کی خوشی سے اپنا کے چلنا شروع کر دیں تو ہمارا وجود، ہمارے دل و دماغ، ہمارے معاملات بھی اسی طرح خوشگوار ہو جائیں جس طرح آپ کو یہ کائنات خوشگوار نظر آتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس حد میں نہیں رہتے، اس باؤنڈری لائن میں نہیں رہتے، ریڈ لائن کراس کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہو اور بڑی مبارک ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر جو نظام زندگی دیا ہے اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں، دل کی خوشی سے اس کو قبول کریں اور دل کی خوشی سے آپ اس پہ چلیں، انشاءاللہ زندگی چمک اٹھے گی، جینے کا مزہ آئے گا۔ بڑی صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن بعض لوگوں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ساری حدیں پار کرنی۔ ایک ہوتی ہیں شرعی حدود، جس کو آپ سزائیں کہہ سکتے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں۔ یعنی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کرنا ہے، یا کوئی کسی پہ بہتان لگائے تو 80 کوڑے لگانے، یا شراب پیے اس کو 40 کوڑے لگانے۔ یہ شرعی سزائیں میرا موضوع نہیں۔ شعبہ ہائے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے مقرر کی ہیں، حدیں مقرر کی ہیں۔ حد کا عربی میں معنی ہوتا ہے المنع، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو کرنے سے ہمیں سختی کے ساتھ روکا ہے۔ بربادی تب ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں سٹاپ نہیں لگاتے، رکتے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں میں رہیں جی، حدود اللہ میں رہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کے قریب نہ جانا ورنہ معاملہ تہس نہس ہو جائے گا، زندگی عذاب بن کے رہ جائے گی۔ تو بس یہی میرا خطبہ ہے، یہی میں نے آپ کو پیغام دینا تھا کہ اس کائنات کی طرح اگر خوشگوار جینا چاہتے ہو نا تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظام دے کے اختیار دے دیا ہے نا، اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ دائرے میں رہیں، اسی نظام میں رہیں، حد کے اندر اندر رہیں، ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ یہ موٹر وے پہ آپ سفر کرتے ہیں نا جی، ابھی بھی آپ آئے ہیں تو یہ گاڑی جو ہم چلاتے ہیں سڑک اس کی ایک حد ہے، اس میں رہے تو گاڑی چلتی ہے، بندہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں اگر وہ حد سے نیچے گاڑی اتر جائے تو منزل پہ پہنچے گا؟ گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، اور ادھر دیکھیں مل کے بولیں بندے کا بھی۔ ٹرین چلتی ہے، پٹری پہ چلتی رہے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، کراچی آئے گا۔ اگر وہ پٹری سے اتر جائے، بھائی یہ سمجھیں گھر اجڑ گئے،
جماعتیں اجڑ گئیں، لوگ برباد ہو گئے، زندگیاں جہنم بن گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حدود اللہ کا احترام نہیں کرتے۔ ہم باہر ممالک بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو شرابیں پیتے ہیں ننگ تڑنگ ہے جن ملکوں میں، وہ بڑے سکھی ہیں؟ حضرت صاحب وہ آخر میں خود کشی کر کے ذلیل ہو کے مرتے ہیں۔ کہ جتنے شرابیں پینے والے لوگ ہیں نا، زنا کرنے والے لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کو موج مستی میں اور اندر ان کے بڑی طمانینت روحانیت ہوتی ہے؟ ستیہ ناس ہو جاتا ہے ان کا۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا نا، میری طرف دیکھو بھائیو، انہی میں آپ کی عزت ہے، حکمت ہے، وقار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والے ہیں، قوت والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہیں۔ اللہ نے جو ریڈ لائن لگائی ہے ایسے نہیں لگائی کو اللہ رحم کرے آپ کو کوئی تنگ کرنا مقصد ہے؟ آپ کی زندگیاں سنوارنا مقصد ہے، آپ کو جنت کا مہمان بنانا مقصد ہے، امن قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو آپ حدود اللہ میں رہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جیسا حکیم کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا، دیکھیں وہ غیرت والا اللہ ہے۔ یہاں کوئی ریڈ لائن کراس کرے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ سے بڑا غیرت والا کون ہے؟ تو آپ روشن اور مبارک زندگی اگر چاہتے ہیں تو جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ کے لگائے ہوئے دائرے ہیں، باؤنڈری لائن ہے، بس اس میں آپ نے رہنا ہے جی۔ عقائد کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، اخلاقیات میں، تمام چیزوں میں آپ نے حدود اللہ سے باہر نہیں جانا۔ دیکھیں نا، آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے حضرت صاحب ہیں، آپ ان کو سلام کریں، سیلوٹ کریں، کھانا کھلائیں، امامہ پہنائیں، آپ ان کو تحائف دیں، لیکن آپ ان کی پوجا تو نہ شروع کر دیں، آپ ان کی عبادت تو شروع نہ کر دیں۔ آپ نے تو حد ہی کراس کر، آپ تو عید کے گلشن سے نکل آئے اور شرک کی وادی میں داخل ہو گئے، تباہ کر دیا آپ نے تو پورا دین ہی۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو معاملات ہیں، سیاست ہے، تجارت ہے، عدالت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالت یہ حدود اللہ کے مطابق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست یہ حدود اللہ میں رہ کر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تجارتی لین دین یہ حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے دیے ہیں ان کے مطابق ہیں؟ دیکھ لیں اگر ہماری تجارت اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر نہیں، سیاست نہیں، عدالت نہیں، تو زمین پر جو فساد مچا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دیے ہوئے ضابطے ہیں ان میں رہتے، ریڈ لائن کراس نہ کرتے۔ یہ جو دین ہمیں کہتا ہے نا چیز قبضے میں آئے تب فروخت کرو، اچھی طرح دیکھو، جانچ پڑتال کرو، یہ جو ان کو اب سختیاں نہ کہیں، یہ خیر کے معاملے ہمارے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں، شریعت کہتی ہے کہ اچانک اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر آپ ٹکٹکی باندھ کر کسی کو دیکھو گے تو بس پھر وہ شہوت اور برائی، پھر وہ زنا، حد کراس کرو گے، معاملے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں نے یہ موبائلز پہ حدیں کراس کی ہوئی ہیں، تب ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تب وہ منزلیں ان کو بھول چکی ہیں، بالکل بے حیا ہو چکے ہیں۔ جب حدیں کراس ہو، اب یہ ایک چھوٹی سی حد ہے کہ اگر آپ اپنی نظر پہ پیرا مضبوط نہیں نہ رکھتے، بیٹا ادھر دیکھو، ستیہ ناس ہو جائے گا ساری زندگی کا۔ تو آپ جی عقائد کے معاملے میں اور تجارت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، عدالت کے معاملے میں، بس جہاں شریعت روک دے رک جائیں، اسی میں خیر ہے، ورنہ بربادی ہے، فساد ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کا حیا ہے نا دل کی خوشی سے، وہاں ہی خیر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کا حیا نہیں ہے اور ریڈ لائن کراس ہے، وہاں بربادی ہے، انفرادی، اجتماعی، جماعتی، آئلی، ہر اعتبار سے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ توجہ سے سنیں، ملبوسات، ماکولات، مشروبات اور کھانے پینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں۔ کلو وشربو ولا تسرفو، یہ ہسپتال کیوں آباد ہو گئے؟
ایسی ایسی بیماریاں ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگائی تھی نا کھانے پینے والی حاجی صاحب جی، وہ ہم نے کراس کر دی. شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا کھاؤ، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دو، لیکن ہم سیر ہو کر نہیں چھوڑتے، تھک کر چھوڑتے. میں ایک میڈیکل رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو حکمت کا بھی یہ اصول ہے کہ آپ اپنا کھانا کم کر دیں، 70% بیماریاں کھانا کم کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شراب سے روکا ہے تو رکنے میں فائدہ ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے کسی شرابی کی بھی عزت دیکھی ہے؟ کیا شراب پی کر بھی کبھی خیر ہوئی ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں، خنزیر وغیرہ، آپ میڈیکل نے بھی تحقیق اس پہ دے دی ہے. تو حلال چیزوں کی بھی ایک لمٹ ہے، حد ہے میرے پیارے بھائیوں. ملبوسات لباس کے معاملے میں دیکھ لیں، ہم نے ساری حدیں کراس کر دی ہیں. لباس کے معاملے میں بھی جو شریعت نے آپ کو، مرد و خواتین کو جو لباس، بھائی اس حد میں رہیں گے، سب کو علم ہے. یہ عریانی، یہ نیم برہنہ لباس، بچہ ادھر دیکھو، یہ کوئی ترقی کی دلیل ہے؟ غیرت والے معاشرے ایسے ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ فاطمہ کو ماننے والی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دائیں بائیں نظر؟ یہ کوئی ہندوؤں کی بچیاں تو نہیں ہیں. میں آج کوئی خطبہ نہیں پڑھا رہا، یقین کریں میں درد دل رکھ رہا ہوں. کائنات ہنسی ہے، پھل ہیں، پھل ہیں، بلبل ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی خیر ہے. سارا فساد مچا ہوا ہے کہ ہم نے نا، وہ اللہ نے جو ہمیں نظام دے کے اختیار دے دیا تھا نا، ہم نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ہاتھ لگ گیا. ہو نہیں بھائی، آپ کیمرے کی نظر میں ہو، پوری نگرانی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ جن چیزوں سے روکا، دل کی خوشی سے آپ ان چیزوں سے رک جائیں، آپ کی دنیا جنت، آپ کو مزہ آ جائے گا جینے کا انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں آپ سونی سی آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے ہمیں نظام دیا ہے نا، اس نظام کو اور ان حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی عزت بھی اسی میں ہے، آخرت کی نجات بھی اسی میں ہے، دنیا کا سکون اور سرور بھی اسی میں ہے، ساری خیر اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور بالخصوص میں چونکہ قرآن شریف کا طالب علم ہوں، قرآن شریف میں جہاں حدود اللہ کی بات آئی ہے، وہ نا میں آپ کے سامنے دو موضوع رکھ دیتا ہوں. خاص طور پہ اللہ وہاں پر کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. خاص طور پہ توجہ، بات ختم ہونے لگی ہے. نکاح، طلاق، خلا، زہار اور عدت، یہ ازدواجی زندگی کے معاملے جہاں ڈسکس ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا ہے تلک حدود اللہ. نکاح کرتے کراتے غلط بیانیاں نہ کرنا، ظلم کرتے ہوئے طلاق نہ دینا، عدت کے معاملے کوئی عورت خراب نہ کرے، خلے کے کوئی عورت معاملے خراب نہ کرے. فرمایا جو یہ میری حدیں پامال کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. کیا مانا؟ دنیا میں بھی میری رحمت سے ددکارے ہوئے ہیں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بلکہ وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ، اللہ یقین کریں شیخ صاحب، اس کا نا کوئی بینر اور سٹیکر لگانے چاہیے ہمیں پورے اسلام آباد میں. کیا اللہ نے کہا سورہ طلاق میں؟ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ کہتے ہیں جس نے میری ریڈ لائن کراس کی، اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے، اس نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ کی حدود میں رہا کرو، باؤنڈری لائن کے اندر رہا کرو. لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. تھوڑی سی تنگی تو ہوتی ہے بندے کو، صبر کرنا اور پی جانا اور گزارا کر جانا تھوڑے پہ. رشوت نظر آ رہی ہو، سب کچھ نظر آ رہا ہو تو پھر بھی بندہ رک جائے، یہ کام تو قدرے مشکل، پر اللہ کہتے ہیں میں بہت آسانیاں دوں گا تجھے. تو میرے پیارے بھائیوں، خامد کو بیوی کے معاملے میں
اور بیوی کو خامند کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کا بڑا ہی خیال کرنا چاہیے، ورنہ معاملہ بڑا سخت ہے، جنت جہنم کے معاملے ہیں۔ اور دوسرا یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ وراثت کے معاملے بیان کیے ہیں نا، ترکے کے معاملے وراثت کے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق رہے گا، فرمایا اللہ اس کو جنت دیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ، اور وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نہ بہن کا حق نہیں مارنا بھائی، بالکل بیٹی کا حق نہیں مارنا۔ دیکھیں بڑے بڑے دیندار لوگ یہ خرابی کر رہے ہیں، نسلوں میں یہ خرابی منتقل ہو گئی ہے کہ بیٹی کو حق نہیں دیتے، بہن کو حق۔ فرمایا یاد رکھنا ہمیشہ کی جہنم ہوگی اگر یہ معاملہ تم نے کیا اور میری حدوں کو کراس کیا۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں، پھر ہم نماز کھڑی کرتے ہیں۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ روک دے وہاں پر رکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے نہیں۔ یار یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں یہاں نگاہ نہیں اٹھا سکتا، میں یہاں پر زبان نہیں کھول سکتا، مجھے اللہ نے کہہ دیا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، چاہے یہ کم علم ہے، کم سمجھ ہے، میرا باپ ہے، میں نے اس کو اف نہیں کہنا، یہ میرا باپ ہے۔ ٹھیک ہے بابا کی زیادتی ہے، بابا غصے میں آ گیا، لیکن میں نے نہیں اف کہنا، یہ میری ماں ہے۔ اسی طرح بیوی یہ سمجھے یہ میرا خاوند ہے، میں نے نہیں زبان چلانی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، بالخصوص جن چیزوں سے اللہ نے سختی سے روک دیا ہے، دل کی خوشی سے رک جانے والے، ان کے لیے بشارتیں۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے؟ جب وہ مکے میں جا رہے تھے، قیدی اٹھا کے لاتے تھے، ایک رات چلتے چلتے اناک نامی عورت نے دیکھ لیا اور اس نے آواز لگا کے کہا مرثد ہو؟ کہا ہاں میں مرثد، مجھے پہچانا ہے؟ میں اناک ہوں، دورہ جاہلیت میں اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ تو اناک نے کہا آ جاؤ مرثد، رات اندھیری ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات اکٹھے گزارتے ہیں۔ یہ ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ان اللہ حرم الزنا، اناک اب میں تیرے دروازے تیری دہلیز کے اندر نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرے اللہ نے زنا کو حرام کر دیا۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کائنات کا بدترین انسان ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی زنا کرتا ہے۔ حرام طلق عام ہو گئے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، غصہ نہ کریں، ہر تیسرا چوتھا بندہ حرام تعلقات میں مبتلا ہو گیا۔ خیر اس نے شور ڈال دیا، حضرت وہاں سے بھاگے دوڑے۔ جب مافیا کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے نا، چندہ خوروں کے خلاف، حرام خوروں کے خلاف، زانی لوگوں کے خلاف، وہ پھر آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ شور مچائیں گے، وہ آپ کی عزت کے خلاف بولیں گے، مقام کے خلاف بولیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ چھپ گیا، خندق تھی، گڑھا تھا، تو وہ اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، تو وہ 8 لوگ تھے، وہ مجھے پکڑنے آئے تھے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کے چھینٹے مجھ پہ پڑ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اندھا کرتا ہے ظالموں کو، آپ بالکل نہ پریشان ہوا کریں۔ پاک باز آدمی، پاک دامن عورت، حلال کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ جو بد عملوں کا مافیا ہے نا، یہ ایک دفعہ پریشان تو ضرور کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام سے آ کے اجازت طلب کیجیے، میں اناک کے ساتھ شادی کر لوں؟ فرمایا نہیں، شادی کی اجازت نہیں ہے زانیہ کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں۔ ایک آپ کو میں ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کیا کہتی ہے؟ انا نغزل علی سطوحنا بشعلۃ الملک۔ اسلام آباد کے رہنے والوں،
یہ واقعہ توجہ سے سننا، یہ ہے حدود اللہ کا حیا۔ کہنے لگی امام احمد بن حنبل جی مجھے مسئلہ بتاؤ، میرا گھر بادشاہوں کے محلات کے قریب ہے، تو ان کے گھر میں جو قندیلیں روشن ہوتی ہیں نا، یہ جو چراغ روشن ہوتے ہیں، اس کی شعائیں ہماری چھتوں پہ آتی ہیں، تو میں چھت پہ بیٹھ کے نا سود کاٹتی ہوں، تو کیا یہ کمائی میرے لیے حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ بی بی نے کیا سوال کر دیا ہے، ایسی ایسی تقوی والی عورتیں بھی ہیں حضرت صاحب، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ کہنے لگے من انتی، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی انا اخت بشر الحافی، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے آفاک اللہ، اللہ تجھے عافیت دے، تمہارے گھروں سے پرہیزگاری اور تقوی کے چشمے پھوٹتے ہیں، تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ بادشاہ کے محل کے چراغ سے جو روشنی تمہارے گھر میں آتی ہے نا، اس روشنی میں بیٹھ کر سود کاٹنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو نا تمہارے گھروں میں غیرت کے چشمے پھوٹیں، حیا کے چشمے پھوٹیں، تمہارے گھروں میں دیندار لوگ پیدا ہوں، صحابہ کے وارث پیدا ہوں، تو ورع کی زندگی اختیار کریں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے جب سنا، اس نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی یہ بہت بڑے ولی اللہ انسان گزرے ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، صبر کر لو، صبر کرنا ہی پڑنا ہے، یہاں کر لو یا آگے کر لو، یہاں کا صبر بہت آسان ہے، وہاں کا صبر بڑا مشکل ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، شتر بے مہار زندگی بسر نہ کریں بھائی، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم جو بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی سن رہے ہیں، کیمرے بھی فٹ ہیں، فرشتے بھی مقرر ہیں۔ آخری بات سنیں، ایک حضرت صاحب فوت ہونے سے پہلے چہرہ ان کا زرد تھا، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے ہو، رب کرتے رہے ہو؟ کہنے لگے بس ایک تھوڑی سی مسٹیک مجھ سے ہو گئی ہے، وہ بہت تنگ کرتی ہے۔ کیا ہوا سا؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے نماز پڑھنی تھی تو گھر میں پانی نہیں تھا، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں تھی، میں گھر سے باہر نکلا، ہمسائے کے گھر کے باہر نا مٹی پڑی ہوئی تھی، وہاں ہاتھ مار کے میں نے تیمم کر لیا۔ اب وہ میرا ہمسایہ مکان فروخت کر کے جا چکا ہے، تو مجھے یہ چیز بہت ستاتی ہے کہ کل قیامت والے دن اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیا تھا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ جی ہمارا خطبہ ختم ہو گیا جی، آپ ماشاءاللہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اکثر بھائی سرکاری ملازم ہوں گے، یقیناً یہ عہدے آپ کے پاس امانت ہیں، اللہ سے ڈرنا، ان عہدوں کا غلط استعمال نہ کرنا، رشوت میں نہ پڑ جانا، غلط اور حرام سفارشیں قبول نہ کرنا، ڈٹ جاؤ، مافیا کے آگے ڈٹ جاؤ، پورا آپ کو موقع ملے گا حرام کا، پورا آپ کو موقع ملے گا ظلم کرنے کا، کرسی اقتدار اختیار پورا آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، کوئی منطق بیان نہیں کر رہا، کوئی میرا علمی جمعہ نہیں، صرف ایک درد رکھ رہا ہوں بھائی، اکیلے آئے ہیں، اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اتنے لمبے عرصے کے بعد اللہ کی ملاقات کرنی ہے۔ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ رشوت؟ کیا لے کے جائیں گے؟ اپنے عہدے کا غلط استعمال؟ کیا لے کے جائیں گے؟ خفیہ زنا، حرام تعلق؟ ایک بچہ 6 سال کے بعد 5 سال کے بعد آتا ہے نا اسلام آباد فیصل آباد، اپنے ابو کے لیے گھڑی لے کے آتا ہے، اماں کے لیے کوئی دوپٹہ لے کے آتا ہے، ہدیے لے کے آتا ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تہجد کے آنسوؤں کے تحفے لے کے جاؤ اللہ کے پاس۔ کیوں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو؟ جو تنہائی میں سنتے پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، 300 دفعہ 3,000 دفعہ پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، بھرو پیالہ، بدی سے بھرنا ہے کہ نیکی سے بھرنا ہے؟ کتنا بدبخت انسان وہ ہے جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے، ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ بادشاہ کی چراگاہ میں کوئی جائے
یہ جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں یہ رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھا. یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے جب بندہ ڈھٹائی کے ساتھ حرام کا ارتکاب کرتا ہے. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. فرمائیں لوگوں کو بشارت سنا دیں. تو چلے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور آخر میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چیک کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدوں میں رہ کر آپ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن کاموں سے آپ نے روکا ہے دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ رکنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو پیغام دینا تھا, کئی لوگ ملک پاکستان کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, مسلمانوں پہ بڑا برستے ہیں, جی ایسے ہے جی اسلام بڑا سخت ہے. اور بھائی ہم نے یہ سارے ممالک دیکھے ہوئے ہیں. یہاں ننگ تڑنگ ہے نا, جہاں کلب ہے نا, جہاں زنا ہے نا, یہاں یہ سارا کچھ ہے نا. آخر عمر ان کی جیسے جہاں گزرتی ہے ہمیں سارا علم ہے. جیسے وہ خودکشیاں کرتے ہیں سارا ہمیں علم ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کی وجہ سے ہمارے یہ بابے, ہماری یہ مائیں, ہمارے یہ نوجوان کتنی پاکیزہ زندگی, یہ اللہ کی حدود میں رہ کر یہ جو آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس کی عجیب برکت ہے. ذرا 40 دن اپنی نظر پہ پیرا تو تھوڑا سا مضبوط کر کے دیکھو. کچھ 40 دن اپنی زبان کو روک کے دیکھو, حکمت کے, نور کے, حلاوت ایمان کے چشمے پھوٹیں گے آپ کے اندر سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے, اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے کائنات کا نظام بڑا حسین بنایا اور ایک نظام ہے اور وہ بالکل اللہ کے نظام کی مخالفت نہیں کر سکتے, ہمیں بھی جو تو نے نظام دیا نا اللہ پاک اس نظام کو دل کی خوشی سے اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی حدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دعا ہے, یہ دعا اپنے آخری تشہد میں پڑھا کریں بہت زیادہ. جو آپ وطر پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کریں. یہ چار چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. جو بندہ یہ چاہتا ہے نا میں اللہ کی باؤنڈری لائن کے اندر رہ کے زندگی بسر کروں, ریڈ لائن کراس نہ کروں, محرمات کا ارتکاب نہ کروں, وہ یہ دعا بہت زیادہ پڑھے. نبی علیہ السلام یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, پاک بازی اور پاک دامنی مانگتا ہوں. اللہ محتاجی سے بچا کے مجھے غنا عطا فرما اور اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزگی اور طہارت عطا فرما. یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں وقاری بن کر. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بھی آپ کے دل میں اپنے احکامات کی بہت زیادہ محبت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوست و احباب کا بہت زیادہ اصرار تھا, لیکن میں حیران ہوں کہ آپ بارش کے باوجود بھی مسجد بھر چکی ہے. تو یہ جو ہماری کتاب ہے اذکار کے حوالے سے یہ انسائکلوپیڈیا ہے. میں نے 20 سال لگا کر جتنے ہمارے دین میں اذکار ہیں وہ اس میں جمع کر دیے ہیں. اور ہماری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس کی ہم تجارت نہ کریں, دعوتی نقطہ نظر سے یہ ہر گاڑی میں ہونی چاہیے, دفتر میں ہونی چاہیے, گھر میں ہونی چاہیے. اس میں ہم نے کیا یہ ہے مثلا معوذتین ہیں, آخری کل ہیں. آخری معوذتین کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ہم نے نقل کر دیں. ایت الکرسی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں نقل کر دیں. سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں جتنی صحیح احادیث ہیں نقل کر دیں. شفا والے جتنے اذکار صحیح ہیں وہ ہم نے نقل کر دیں. جادو سے بچنے کے لیے جو صحیح اذکار ہیں نقل پھر ان کا ترجمہ کر دیا, شرح کر دی ہے. اور ہمارے بڑے محترم پیارے بزرگ تھے پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب, دعا کرے اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے. الحمدللہ انہوں نے اس پر بڑی محبت سے تقریض لکھی ہے, ہمارے دیگر مشائخ نے بھی لکھی ہے. تو یہ بالکل اس کی دعوتی ہدیہ ہے معمولی سا. یہ چند نسخے باہر موجود ہوں گے, احباب یہ لے کر جائیں, ذکر والی فکر والی زندگی گزاریں. آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہیں نا تو پریشان نہ ہوا کریں. یہی زندگی ہے, بندہ بن دیکھے اپنے اللہ کا حیا کرے, بن دیکھے اللہ تعالیٰ کا. یہ اس سے پاکیزہ زندگی کوئی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ ملک پاکستان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سعودی عرب سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، وہاں مکہ مدینہ ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، پاکستان دا جوڑ پوری دنیا تے کتے نہیں جائے گا۔ جتنی حیا پاکستان میں ہے، جتنا دین پاکستان میں ہے، جو موسم پاکستان میں ہے، جو پھل پاکستان میں ہے، اس لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے اداروں کے لیے بڑی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ تعالی ہمارے ملک کو غلبہ نصیب فرما، اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا بول بالا فرما، خارجی باطنی تمام اللہ تعالیٰ شریروں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔